اب رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ وہ کون سا کام ہے؟ آج اس کام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ خالق کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ بھی اس انداز میں کہ توبہ نصوح جسے کہا گیا، پکی سچی توبہ۔ یہ نہیں کہ آئے روز روزانہ کئی بار ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت گناہ کرتے ہیں، ہر قدم پہ ہم پھسل جاتے ہیں، اور ہر لمحے کے بعد یہ ہماری زبان پھسل جاتی ہے، ہر ایک قدم کے بعد ہماری نظر جو ہے وہ پھسل جاتی ہے، ہمارے کان جو ہے وہ غلط سننے لگ جاتے ہیں، ہر لمحہ خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کا وہ کام کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں۔ توبہ وہ ہے کہ توبہ نصوح جسے قرآن نے کہا کہ جو گناہ ہو چکا، شرمندگی کے مارے ندامت محسوس کرتے ہوئے کہ یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو چکا ہے، اللہ تو اس گناہ کو معاف فرما، اور آئندہ ہم تجھ سے ان گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہمارے اس وعدے کو پختہ رکھنا اور ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں۔ اور اسی طرح ہم نے رمضان المبارک میں نیکیاں کی، عبادات کی، روزے رکھے، نماز نہ پڑھنے والوں نے بھی کوشش کی کہ وہ جا کر مسجد میں نماز ادا کر لیں، وہ نیکیاں نہ کمانے والے لوگوں نے بھی چند روزے رکھے، چند نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا، انہوں نے بھی نیکیاں حاصل کی۔ اب کرنا یہ ہے کہ یا اللہ ہم سے جو پہلے گناہ ہو چکے، ہم نے جو نیکیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا رمضان المبارک میں، اے اللہ ہم پیچھے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں نیکیاں کرتے رہے، یا اللہ اسی طرح رمضان کے بعد بھی نیکیاں ہم کرتے چلے جائیں، اور اسی طرح ہم گناہوں سے بچتے چلے جائیں جس طرح ہم رمضان المبارک میں بچا کرتے تھے۔ یا اللہ ہم جس طرح یہ سمجھتے تھے رمضان المبارک میں کہ یا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کھانا ہونے کے باوجود، پانی ہونے کے باوجود پیتے نہیں، کھاتے نہیں، سارے معاملات اسباب ہونے کے باوجود گناہ کی طرف جاتے نہیں، کیا صرف وہ خدا رمضان میں ہی دیکھتا ہے؟ نہیں، وہ خدا وہ اللہ رب العزت و مالک و مولا تو ہر لمحہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کچھ اسباب ایسے جن کی طرف توجہ دلا کے کہ بندہ ایسے کاموں سے بچ جائے، توبہ کر لے، اور توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ بندہ آئندہ گناہوں سے بچ جائے۔ اصل میں ہے کیا؟ الرجوع معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ، بندہ گناہوں سے بچ کے رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور سادہ انداز میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہٹ کر اللہ کی فرمانبرداری شروع کر دے، رجوع کر لے، وہ گناہوں سے بچ جائے، وہ لوٹ آئے الی طاعتہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، وہ گناہوں سے بچ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو بھول جائے، جس طرح وہ رمضان میں بھولا بیٹھا تھا، جس طرح وہ گناہوں کو رمضان میں چھوڑ چکا تھا، جس طرح وہ بے نمازی پہلے تھا رمضان میں نہیں تھا، وہ نمازوں کو پکڑ چکا تھا، نیکیوں کی طرف آ چکا تھا، اب بھی اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح رمضان کے بعد نیکیاں کرتا چلا جائے۔ الرجوع معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ، اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف وہ لوٹ کر آ جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم بچپن میں اسکول میں وہ پہلے وہ لکڑی کی بنی ہوئی تختیاں جو ہیں اس کو ہم اس پہ لکھا کرتے تھے کچھ، اور ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب اس کو گھر جانا تو اس کو اچھے طریقے سے پوچھ کے لانا، اور اس کے اوپر وہ کاچی جو ہے وہ لگانی ہے، وہ مٹی ایک خاص قسم کی، وہ اس طرح سے لگانی ہے کہ نیچے والا جو نقش ہے وہ لکھی ہوئی سیاہی وہ دوبارہ نظر نہ آئے، اس طریقے سے پوچھ کر لانا ہے۔ اگر کہیں کچھ تھوڑا سا نیچے والا نقش رہ جائے اور وہ لکھا ہوا سیاہی سے، وہ قلم دوال سے لکھا ہوا لفظ کوئی بھی
وہ گاچی کے پوچھنے کے باوجود، وہ تختی کو، اس سیاہی کو صاف کرنے کے باوجود کچھ نقش رہ جائیں تو وہ ماسٹر صاحب ڈنڈا لگایا کرتے تھے، بتاتے بیٹا یہ دیکھو کچھ باقی ہے ابھی۔ تو اسی طرح اس خوبصورت مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ ماسٹر صاحب توجہ کے ساتھ ہماری تختی کو چیک کیا کرتے اور بتاتے کہ یہ ابھی سیاہی موجود ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ وہ گناہوں کی سیاہیاں ہمارے دلوں پر پہلے جو موجود ہیں اب ان کو اچھے سے وہ گاچی لگا کر، وہ نیکیوں کی، وہ نمازوں کی گاچی لگا کر، وہ رمضان المبارک میں روزے رکھے، ذکر و اذکار کیا، تلاوت کلام مجید کی، روزے رکھے، ان ساری اشیاء سے ہم نے وہ دل کی تختی کو جو صاف کیا تھا، آج اگر کوئی نیچے سے نقش موجود بھی ہے، گناہوں کا وہ کالا سیاہ دھبا موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھے سے صاف کرتے ہوئے اپنے دل کی دنیا کو صاف اور روشن کر دے، تاکہ پھر سے وہ تختی جو صاف ہو جائے، اس کے اوپر نیکیوں کی نیکیاں جو ہیں اور اس کے اوپر ایسے الفاظ نقش کیے جا سکے تاکہ وہ سیاہی گناہوں کی دھل جائے، وہ گاچی کے ساتھ صاف ہو جائے اور اس کے اوپر پھر اللہ کی فرما برداری کی نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے، پھر یہ بات تو ہمیں شوبہ نہیں دیتی اور یہ بات دیکھنے بھی بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ نیچے وہ نقش موجود ہو اور ہم اس کے اوپر اللہ کی فرما برداری کی وہ نقش لکھنا چاہیں تو پھر وہ نیچے والے نقش اس میں مزہ نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں نماز پڑھیں لیکن وہ نیچے غیر کا نقش موجود ہو، ہم چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں، نیکیوں کی طرف آئیں، لیکن وہ نیچے ہمارے دل کے اندر کہیں کونے میں حسد کا وہ نقش موجود ہو، طمع کا وہ نقش موجود ہو، لالچ اور غیبت کا وہ نقش جو ہے وہ موجود ہو، اور اسی لیے ہم چاہیں کہ نیکیاں کریں تو پھر وہ نیکیاں نظر نہیں آئیں گی، پھر وہ نیکیاں ہمارا وہ کام نہیں کریں گی، پھر وہ نیکیاں ہمیں فائدہ نہیں دے گی جب تک ہمارے دلوں سے وہ حسد، کینہ، غیبت جیسے نقش جو ہیں وہ گناہوں والے نقش دھل نہیں جاتے، وہ کسی شے سے صاف نہیں کر دیے جاتے، اللہ کے ذکر سے دل کو صاف نہیں کر دیا جاتا، نماز پڑھ کر اس دل کو خدا کے سامنے جھکا نہیں دیا جاتا، اور جب تک اس دل کو اللہ کی بندگی کے لیے راضی نہیں کر دیا جاتا پھر وہ نماز پڑھنے کا وہ ہمیں چاشنی نہیں ملے گی، پھر وہ روزہ رکھنے کے بعد جو شام کو ہمیں سرور ملتا تھا افطاری کے وقت میں، پھر وہ ہمیں آج نہیں نصیب ہوگا، وہ تب ہی نصیب ہوگا جب نیچے سے وہ سیاہی کے دھبے، وہ گناہوں کے دھبے، وہ غیبت، چغلی اور لوگوں کے دل دکھا دینے والے نقش جو ہے وہ نیچے سے ختم نہیں ہوں گے، ہمیں آگے نیکی کرنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ توبہ نصوح یہی ہے کہ پہلے والے نقش جو ہیں، پہلے والے وہ داغ، وہ غیبت کا ہے، چغلی کا ہے، بے نمازی کا ہے، وہ کسی کا دل دکھانے کا داغ لگا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والوں کا داغ لگا ہوا ہے، وہ ذکر اذکار نہ کرنے کا وجہ سے داغ لگا ہوا ہے، وہ تلاوت کلام مجید نہ کی وہ داغ لگ چکا، وہ لگا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا تھا، لین دین کے معاملات میں ڈنڈی ماری تھی، شراب پی تھی، سود کھایا تھا، طرح طرح کے جو گناہ ہم میں موجود ہیں، اگر ان کے دھبے ہمارے دل پر موجود ہیں تو پھر ہمیں وہ چاشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج وہ لمحے یاد کروا کر آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک میں جیسے ہمارے دل صاف تھے، آج وہ لگتا ہے کہ پھر سے وہ بگڑنے کی طرف جا رہی ہیں۔ اپنے ان لمحوں کو یاد کرو کیسی وہ بہاریں تھیں کہ رمضان المبارک میں نمازی نماز کے لیے آتے، لوگ نماز کے لیے آتے، ہر طرف جناب رحمتوں کی بارش چھما چھم برس رہی ہے۔ آج پھر ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج پھر ہم نماز سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے صاحب، اللہ وہی ہے جو رمضان المبارک میں تھا، اللہ کا دین وہی ہے جو رمضان المبارک میں تھا، نماز وہی ہے جو رمضان المبارک میں تھی۔ ایک وہ آفر لگی تھی کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں زیادہ ملیں گی، ہم نے کوشش کی، جس کو جتنا نصیب ہوا، جتنا اللہ نے چاہا، جس کے حصے میں جتنا آیا اس نے نیکیاں حاصل کر لی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور آج بندہ پھر سے اسی طرح دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہے، آج پھر سے بندہ وہی دنیا کے لالچ میں جا بسا ہے۔ اب پھر وہ وقت گزر چکا ہے رمضان کا، اب عید کے بعد پھر ہم
गुनाहों की तरफ चले गए, फिर हम लोगों के दिल दुखलाने की तरफ चले गए, फिर वही जुबानों पर झूठ जारी है, फिर वही आंखों में बेहयाई जारी है, फिर वही कानों का रस वो गाने बन चुके हैं, वो फिल्में देख के आंखों की तस्कीन मिल रही है, फिर वही हमारे हाथ गुनाहों की तरफ भागती हैं, फिर वही हमारे पाँव वो उल्टे कामों की तरफ चलते हुए चले जाते हैं, फिर वही हमारे दिल में बुरे ख्यालात, नफसानी ख्वाहिशात, फिर उस नफ्स को बढ़ावा देने के मामलात फिर उसी की तरह चलते हुए चले जा रही हैं। नहीं, हमें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और तौबा नसूह ऐसी तौबा करें कि हम अल्लाह की बारगाह में हमेशा के लिए सुरखरू हों। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा गुनाहों से तौबा ऐसे करे कि फिर गुनाहों के करीब ना जाए। जो बंदा तौबा करता है और तौबा के बाद वो बंदा गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हमेशा के लिए वो गुनाह ख़त्म हो जाते हैं जब बंदा तौबातुन नसूह करता है, अच्छी तौबा करता है, बेहतरीन तौबा करके अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल शुरू कर देता है, नेकियों पर अमल पैदा हो जाता है, तो फिर वही तौबा असल में उसको काम देती है। असल यही है कि हम समझते हैं कि रमज़ान मुबारक का एक महीना ही सिर्फ नेकियों के लिए है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ही एक मिलाद के लिए है। हम यही समझते हैं कि ये चंद अयाम जो हैं यही नेकियों के लिए है। नहीं, हर लम्हा, जैसा कि कहा गया था, जुमातुल विदा ही एक नेकियों का दिन नहीं, बंदे का हर लम्हा यही समझे कि यही मेरी आखिरी घड़ी है, यही मेरी आखिरी नमाज है, यही मेरा आखिरी लम्हा है। पता नहीं इसके बाद बंदे को ज़िंदगी नसीब हो कि